حضرت عثمان شہید ہونے کے بعد بولے کہ اب جو کچھ ہے وہ حضرت علی ہے. یہ دونوں کا معاملہ اس وقت متفق تھا. شیعہ بھی متفق تھے, خوارج بھی متفق تھے کہ حضرت علی کو ہی بنانا ہے. حضرت علی کو مان لیے, حضرت علی کو مان لیے. لیکن جب حضرت علی نے انصاف کرنا چاہا کہ حضرت عثمان کو جن بدبختوں نے قتل کیا انہیں سزا دینا چاہا, تو حضرت علی کے خلاف پلٹ گئے. کہا کہ ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں, آپ ان کی کیا ہے موت پہ ہم ہی سزا دیں گے, اگر آپ ایسے کریں گے تو ہم آپ کے خلاف ہو جائیں گے. تو ایسا پریشرائز کیا کہ حضرت علی اپنے پورے دور خلافت میں قصاص عثمان نہ لے سکے. جب قصاص عثمان نہ لیے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو شام کے گورنر تھے, انہوں نے کہا کہ جب تک آپ قصاص عثمان نہ لیں گے, عثمان کا قصاص نہ لیں گے جو کہ آپ ہی کے گروہ کے لوگ ہیں, تب تک میں آپ کو خلیفہ نہیں مانوں گا. تو دونوں کے اندر جنگ ہو گئی. حضرت معاویہ ایک طرف تھے, ایک طرف شیعہ خوارج مل کے حضرت علی کے ساتھیوں میں تھے. یہی وجہ سے کیا ہے حضرت علی کو نقصان اٹھانا پڑا. وجہ یہ کیا کہ مخلص ساتھی نہ ملے. حضرت معاویہ کے مخلصین تھے, حضرت علی کو سب یہ بدبخت لوگ ملے. اسی وجہ سے آخری خطبات پڑ جائیے, آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے جو حضرت علی نے دیے تھے. ان سے تنگ آ چکے تھے حضرت علی اس وقت. کہا کہ بدبختو تم نے نہ مانا میری بات, میں خلیفہ نہیں بنتا, بولا تب بھی مت مان. نہ مانا, بن کے کہہ رہا ہوں کہ یہ کرو تب بھی نہیں مانتے ہو, پھر تو میں کیا کروں. بڑی تکلیف دی, بڑی تکلیف دی حضرت علی کو زندگی میں ان دونوں نے. تو حضرت معاویہ کے خلاف جب جنگ ہوئی, یہ جنگ صفین کہلائی. ابھی اس جنگ میں جو نقصان ہوا مسلمانوں کا, تقریباً 90,000 لوگ شہید ہوئے. 90,000 دو طرفہ. تو اس سے دونوں کو کیا ہے بہت بڑا صدمہ تھا. دونوں اہل اللہ تھے, دونوں صحابہ تھے, کسی کا دل کا مسئلہ نہیں تھا, خواہش کا مسئلہ نہیں تھا. تو اس واسطے ہی حضرت معاویہ حضرت علی نے دونوں نے بات چیت کر کے یہ کیا کہ ہم کسی کو کیا ہے ثالث بنائیں گے, انصاف کرنے والا کوئی ایک, جسے حکم بولتے ہیں, وہ جو فیصلہ دے گا ہم مان لیں گے. تو آپ اپنی طرف سے ایک کو بھیجیے, میں اپنی طرف سے ایک کو بھیجتا ہوں. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ حضرت عمرو بن عاص کو کیا ہے میں اپنی طرف سے بھیجتا ہوں نائب بنا کے, یہ جو فیصلہ کریں گے میں مان لوں گا. اور حضرت علی نے کہا کہ میں ابن عباس کو بھیجتا ہوں. اس وقت بھی یہی اہل شیعہ اور خوارج آ کے کھڑے ہو گئے, کہا کہ نہیں اب ابو موسیٰ اشعری کو بھیجے. انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری اس بارے میں اتنا نہیں علم رکھتے جتنا سیاست کا علم حضرت عبداللہ ابن عباس کو ہے, جو میں بولتا ہوں وہ سنو. کہا کہ نہیں. تو انہی کے ہاتھوں مجبور ہو کے حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا. تو جب ابو موسیٰ اشعری کے ٹکر کے آدمی نہیں تھے حضرت عمرو بن عاص, ان کی سیاست میں بہت زیادہ بہترین ذہین تھے, تو کیا ہوا ان دونوں کو حکم بنایا اور حکم میں فیصلہ صحیح نہیں ہوا, حضرت معاویہ کی طرف فیصلہ ہو گیا. تو انہی بدبختوں نے سب سے پہلے حضرت علی کو کافر کہا, جنہوں نے بنایا, جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا, جنہوں نے کہا کہ آپ کیا ہیں حضرت معاویہ کے خلاف لڑنے نکلیں. جب لڑائی ہوئی, تحکیم کا مسئلہ پیش آیا, جس وقت حضرت علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بنانا چاہا, انہی بدبختوں نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کو بھیجو رضی اللہ عنہم. اور جب معاملہ پلٹ گیا اور حضرت معاویہ بن گئے, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی. کیا غلطی کی؟ اللہ کی حکومت, اللہ کی شریعت میں آپ نے انسان کو حکم کیوں بنایا؟ ان الحکم الا للہ, اللہ بولتا ہے حکم سارا کا سارا اللہ کا ہے. آپ کیسے بنا سکتے ابو موسیٰ اشعری کو؟ کہا کہ بدبختو تمہیں نے تو کہا تھا کہ بناؤ بناؤ, میں نے کہا ہاں ہم بھی کیا کافر ہو گئے, اب توبہ کر کے ہم آتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول, تم بھی توبہ کرو. حضرت علی نے کہا کہ میں کس بات کی توبہ کروں, حکم بنانا کفر ہے؟ کہا کہ ہاں کفر ہے. توبہ نہیں کیا تو کیا ہے, تو کافر ہو جائیں گے آپ. عجیب منطق دیکھو, کیسے عزت احترام والے شخص سے پیش آنا بے عزتی اور بد تہذیبی خوارجین کا فطرہ ہے. علماء کو اہمیت دو. اگر کوئی بندہ بد تہذیب ہے
علماء کو اپنے جیسا سمجھ کے کیا ہے لان تان کرتا ہے، بات میں کیا گراوٹ ہے، خارجیت کی بو آ رہی ہے گویا کہ۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب سیکھو ادب۔ ان بدبختوں کو حضرت علی سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی ہمت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کی بدبختی اتنی بڑی کہ انہوں نے بارہا حضرت علی کو کافر کہا اور کہا کہ توبہ کر کے اندر آؤ۔ حضرت علی نے کہا تمہارا دماغ چل گیا ہے، میں نے کوئی کفر یا کلمہ کہا ہی نہیں تو میں کیوں توبہ کروں؟ حکم بنانا غلط ہے، غلط ہے۔ کہا کہ بدبختو رب نے حکم دیا ہے، قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اس کے خاندان سے ایک ثالث کو بلاؤ، اس کے خاندان سے ایک ثالث کو بلاؤ، حکم بناؤ، وہ لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ میاں بیوی مان لینا چاہیے۔ تو کہا کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ سمجھانے پر بعض لوگ توبہ کر کے پھر حضرت علی کی طرف آئے، لیکن بعض وہی پکڑے رہے پرانی۔ تو 12,000 افراد تھے جو اچانک رات حضرت علی کی لشکر سے نکل کے حضرت علی کو کافر کہتے ہوئے نہروان ایک مقام بغداد کے قریب ہے، وہاں جا کے اپنی ایک الگ سی کنٹری بنا لی، الگ سی حکومت بنا لی۔ اگر جا کے بھی خاموشی سے رہ جاتے نا حضرت علی چھوڑ دیتے۔ مسئلہ یہ ہو گیا ان بدبختوں کا کہ اس ایریے سے کوئی بھی گزرتا، اہل سنت کوئی بھی گزرتا، صحابی ہو یا غیر صحابی ہو، معصوم مسافر کیوں نہ ہو، اس کو لا کے پوچھتے تم کیا کہتے ہو، علی کو کافر بولتے ہو؟ نہیں۔ وہ بولتا کہ نعوذ باللہ میں علی کو کیسے کافر کہوں، تو مار دیتے، اڑا دیتے۔ ان کے لوٹ مار آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ ایک میاں بیوی کے ساتھ ایک قافلہ جو کہ کیا ہے حضرت علی سے ملنے جا رہے تھے، معصوم تھے، کچھ پتا نہیں تھا انہیں، ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ علی کو تم کیا مانتے ہو؟ کہا کہ حضرت علی تو راشد خلیفہ ہیں، 4ویں خلیفہ ہیں۔ کہا کہ انہوں مسلمان بھی نہیں ہیں۔ کہا کہ نعوذ باللہ، یہ کہنا اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ کہا کہ ہاں تم مر جاؤ گے۔ کہا کہ میری جان لے لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں حضرت علی کے خلاف یہ بات نہیں بول سکتا۔ تو آخرکار ان کو کیا کیا، ان بدبختوں نے مارا صرف نہیں، مار کے ان کے اندر کے پورے اعضا نکال کے اس میں کیا ہے گھاس اور پتے بھر کے لاش کو جلا کے حضرت علی کی طرف پھینکا۔ جب حضرت علی نے دیکھا کہ یہ اہل سنت کو مارتے ہیں، ان کے ہاں کافر کو پناہ ملتی تھی، اہل سنت کو پناہ نہ ملتی تھی، تو حضرت علی نے دیکھا کہ یہ چیز اگر ہم ان کو چھوڑیں گے تو یہ فتنہ بڑھ جائے گا، اور شاید وہی وہ واقعہ تھا جو اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم ان کو پاؤ جو اہل سنت کو ماریں گے اور کافروں کو پناہ دیں گے تو انہی سے لڑنا ہے۔ تو انہوں نے حضرت معاویہ سے جو مسئلہ چھڑا ہوا تھا اس کو چھوڑا اور جنگ نہروان کے لیے نکلے، خود نکلے اور اپنا لشکر لے کے پہنچے۔ پہلے طور پر پھر سمجھایا، بدبختو تم نے کیا ہے غلط عقیدہ رکھ لیا ہے، کہا کہ آپ کافر ہیں، ہم سے بات ہی نہیں کرنا ہے، آپ تو حکم بنا لی، آپ تو کافر ہیں ہماری نظر میں۔ حالانکہ کیا تھے یہ نماز روزے میں ایسے پابند تھے جس پہ صحابہ رش کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ نماز اور روزوں میں ایسے ہوں گے کہ تم دیکھو گے تو ان پہ رش کرو گے، لیکن ایمان کی حیثیت سے قرآن وہ پڑھیں گے، اس گلے کے نیچے قرآن نہیں اترے گا انہیں۔ ایمان ایسے ان کے دلوں سے نکل جائے گا جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اندر کچھ نہیں ہوگا۔ تو جب حضرت علی پہنچے نہروان میں تو بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی، لیکن حضرت علی نے کہہ دیا کہ یہ عاد و سمود ہیں اور جہنم کے کتے ہیں، کسی ایک کو نہ چھوڑنا، مل جائے تو انہیں مارنا۔ اور وہ شخص جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ علی اگر تمہیں مل جائے تو اس کو کیا قتل کر دینا، جو کہ اپنا بازو کٹا ہوا ہوگا اور بازو پھولا ہوا ہوگا اور اس کے بازو کی اینڈنگ پستان کی طرح ہوگی۔ تو حضرت علی نے جنگ صرف 12-10 آدمی بچے، بقیہ سب کو قتل کیا، 12,000 لوگوں کو قتل کیا۔ یہ باقی 10-12 بچے نا، انہی سے آج تک یہ فتنہ پھر بھی کیا ہے پروان چڑھا۔ اچھا یہ سنو، جب جنگ ختم ہو گئی، وہ 12-10 آدمی بھی کہیں جا کے چھپ گئے، تو حضرت علی نے دیکھا کہ سب کے سب ختم ہو گئے، تو حضرت علی نے کہا کہ آؤ مجھے ساتھ ملو، میں یہ سننا اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو ارشاد اللہ کے رسول نے کیا تھا مجھ پہ
یہ وہی گروہ ہے یا کوئی دوسرا ہے؟ میں خطا تو نہیں کر چکا ہوں، دیکھتا ہوں میں۔ اب لاشیں پلٹنے الٹنے لگے، ایک ایک لاش کو کھنگالنے لگے کہ کہیں وہ آدمی تو مل جائے جسے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اس کو قتل کر دینا، یہ جہنم کا کتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پہ حضرت علی کو یقین تھا یہی وہ لوگ ہوں گے، تو ان کے لاشوں میں ٹٹولنے لگے، یہاں تک کہ ایک لاش بالکل بعینہ ہی اسی طرح پائی گئی جسے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بازو کٹا ہوا اور پھولا ہوا اور کیا ہے بکری کے پستان کی طرح ابھرا ہوا۔ کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ میں نے اسی گروہ کو قتل کیا جس کو اللہ کے رسول نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو پناہ دیں گے۔ تو اس طرح یہ فتنہ ختم ہوا، لیکن یہ 4-10 بچ گئے تھے نا، یہ خارجی ذہنیت برابر چلتی رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔